السلام علیکم فرینڈس. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامک کوشچن آنسر آپ کو بتائیں گے، مسئلے مسائل بھی. تو جیسے کس صورت میں فرض نماز بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے حالانکہ قیام فرض ہے؟ تو وہ کون کون سی صورتیں ہیں جس میں ہم جو فرض نمازیں ہیں وہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن قیام کیا ہے وہ فرض ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ قیام کیا ہے فرض ہے. تو فرض نماز فقط اس صورت میں بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے جب نمازی سجدے پر قادر نہ ہو. مطلب جو نماز پڑھنے والا اگر سجدہ نہ کر سکے، ٹھیک ہے، تکلیف ہوتی ہو، عذر ہوتا ہو، تو اس صورت میں جو ہے فرض نماز کیا ہو جاتی ہے، قیام کیا ہو جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، قیام سے ساقط ہو گئے تو پھر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں آپ. جیسا کہ در مختار ورد المختار میں ہے، فرائض نماز میں سے قیام بھی کیا ہے فرض ہے. تو فرائض نماز میں کیا ہے، قیام کیا ہے فرض ہے، کھڑا ہونا کیا ہے فرض ہے. اور ملحق بالفرض کے لیے قادر قیام و سجدہ کیا ہے سجدہ پر. ٹھیک ہے، بس اگر قادر علی القیام ہو لیکن استطاعت سجدہ نہ رکھے یا قطرے آئیں اگر سجدے کرے تو اسے چاہیے کہ بیٹھ کر اشارے سے نماز کیا ہے ادا کرے. کیا کرے، سجدہ کرے. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر قیام پر کیا ہے قادر ہے تو کھڑا ہو جائے، پھر بیٹھ کر نماز کو پوری مکمل کر لے. ٹھیک ہے، یا قطرے وغیرہ آئیں، ٹھیک ہے، اور سجدے کرے تو اسے چاہیے کہ بیٹھ کر اشارے سے نماز ادا کرے. ٹھیک ہے، تو کیا کریں، بیٹھ کر نماز ادا کر لے اگر کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے. اسی طرح وہ شخص جسے قطرے آئیں جو کھڑا ہو تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے. اگر کھڑے ہونے پر قطرے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بیٹھ کر ادا کرے. بیٹھنے پر آتے ہیں تو کھڑا ہو جائے، پھر بیٹھ کر نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اگر سجدہ کرنے میں اگر آتے ہوں تو اسی طرح وہ شخص جسے قطرے آئیں جو کھڑا ہو تو بیٹھ کر نماز ادا کرے. کیسے کرے، بیٹھ کر ادا کرے. ٹھیک ہے، یہ دھیان رکھیں. اگر قادر علی القیام ہے، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، تو ایک بار کھڑا ہو جائے اور بعد میں جو ہے پوری نماز بیٹھ کر ادا کریں. معلوم ہوا کہ اگر زمین پر سجدہ کرنے میں تکلیف ہو تو ایسی صورت میں قیام ساقط، یعنی قیام چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب معلوم ہوا کہ اگر زمین پر سجدہ کرنے میں تکلیف ہو تو ایسی صورت میں قیام ساقط ہو جائے گا. مطلب اگر زمین پر سجدہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، عذر بڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں قیام کیا ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا، مطلب چھوڑ سکتے ہیں. بیٹھ کر کرسی یا ٹیبل پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، تو پھر اس صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹیبل وغیرہ پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر نمازی قیام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اگر نمازی جو ہے کھڑا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، تو جیسے تکبیر تحریمہ جس کو ہم کہتے ہیں قیام اسی کہتے ہیں، اگر نمازی قیام نہیں کر سکتا مگر سجدہ کر سکتا ہے تو اب وہ زمین پر بیٹھ کر نماز کیا ہے پڑھے گا. کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اور ایسی صورت میں جتنی دیر وہ قیام کر سکتا ہے کھڑا رہے گا. مثلا اگر چند سیکنڈ میں کھڑا رہ سکتا ہے تو کھڑا ہو جائے، پھر زمین پر بیٹھ جائے اور نماز کیا جاری رکھے. اگر وہ کھڑے ہونے کی استطاعت رکھتا ہے کچھ ہی دیر کے لیے، کچھ ہی منٹ سیکنڈ کے لیے، ہے نا، تو کھڑا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد بقیہ نماز جو ہے وہ بیٹھ کر ادا کرے. ٹھیک ہے، اگر بیٹھنے پر قادر ہے، ٹھیک ہے، بیٹھنے پر قادر ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے اسے کیا چاہیے، بیٹھ کر پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، پھر وہ منع ہے. اب اس میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں، جیسے یہ ہے بغیر عبدال کے کون سے نام نہ لیے جائیں. مطلب وہ کون سے نام ہیں جس کو بنا اس کے نہیں لے جا سکتے، عبد کے. ٹھیک ہے، آئیے بتائیں کیا ہوتا ہے. اللہ کے صفاتی نام میں سے وہ کون سے نام ہیں جنہیں مخلوق کے لیے بغیر عبدل کے استعمال کرنا کیا کفر ہے. بغیر اگر ہم اس کو لگائے استعمال کریں گے تو وہ کیا ہے کفر ہے. ٹھیک ہے، اس سے ایمان جانے کا اندیشہ ہے. جیسے یوں تو اللہ تعالیٰ کے تمام ہی ناموں کو جب بھی مخلوق کے لیے استعمال کریں تو عبدل کے ساتھ ہی کرنا چاہیے. بغیر لفظ عبد کے ساتھ پکارنا کیا ممنوع ہے، منع ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے جو
اللہ تعالیٰ کے جو 5 نام ہیں ایسے ہیں جن کے متعلق یہ جانتے ہیں ہوئے کہ یہ نام بغیر عبد کے لینا کفر ہے، اس کے باوجود اس نے یہ 5 نام بغیر عبد کے لیے تو وہ دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ جو 5 نام ہیں جس میں بغیر عبد کے نہیں لے جا سکتے، پتہ ہے کفر ہے پھر بھی لے رہا ہے، تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا، پھر سے اسلام کیا ہے قبول کرنا پڑے گا۔ وہ 5 نام یہ ہیں، خالق بھی میں بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، عبد الخالق، عبد القدوس، عبد الرزاق، عبد الرحمن، عبد القیوم۔ یہ 5 نام جو ہیں بغیر عبدو کے آپ کو نہیں لینا ہے، جانتے ہوئے بھی لیے دائر اسلام سے خارج ہو جائیں گے، کفر ہے۔ اگر کسی کو یہ مسئلہ معلوم نہیں اور اس نے بغیر عبدو کے ان ناموں کو مخلوق کے لیے پکارا تو اب حرام ہے۔ اگر کسی دوسرے کے لیے یہ نام پکارے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ شوال کے 6 روزوں کی کیا فضیلت ہے؟ جو شوال کے مہینے میں جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو شوال کے 6 روزوں کی فضیلت اور رکھنے کا مستحب طریقہ کیا ہے رکھنے کا؟ تو جواب کیا ہے؟ شوال کے 6 روزوں کی بہت فضیلت ہے۔ 6 روزوں کس طریقے سے رکھنا ہے آپ کو؟ متواتر بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، گیپ بھی دے کر رکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، صحیح مسلم کتاب الصیام میں حدیث نمبر 1164 نقل ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث نمبر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے ایک زمانے کے روزے رکھے۔ ابھی تو رمضان چل رہا ہے، جیسے شوال کا مہینہ شروع ہوگا، اگر کسی نے 6 اس کے روزے رکھے تو وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک زمانے کے روزے رکھے ہیں، ٹھیک ہے، ایک زمانے کے پورے کیا ہے؟ روزے رکھے۔ اب زمانہ تو الگ الگ ہوتا ہے، ایک زمانہ ہوتا ہے، دوسرا زمانہ ہوتا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ شوال کے 6 روزے ہر ہفتے میں 2 روزے رکھنا کیا مستحب ہے۔ مطلب کیا ہے؟ لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں آپ، یا ہر ہفتے میں 2 روزے رکھ سکتے ہیں، کبھی بھی پورے ہفتے میں۔ لیکن اگر دوسری عید سے بھی لگاتار 6 روزے رکھ لے تو بھی حرج نہیں۔ مطلب جو دوسری عید ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے بعد رمضان کے بعد، تو اس میں بھی 6 روزے لگاتار رکھ لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس عید کے بعد کیا غسل کرتے وقت کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟ کلمہ پڑھ سکتے ہیں غسل کے وقت؟ یہ تو سوال ہے، کیا غسل کرتے وقت کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو پاک نہیں ہوں گے، یہ صحیح ہے نہیں ہے؟ تو یہ بات من گھڑت ہے کہ جب تک کلمہ نہیں پڑھیں گے پاک نہیں ہوں گے، یہ من گھڑت باتیں ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ غسل کرتے وقت کلمہ پڑھنا کیا ضروری نہیں؟ ویسے بھی غسل کرتے وقت برہنہ جسم کسی بھی قسم کا ذکر نہ کیا جائے، مطلب دوسرا کوئی ذکر نہ کیا جائے، کسی بھی چیز کا ذکر نہ کیا، بولنا بھی نہیں چاہیے غسل کرتے وقت۔ تو کلمہ تو دور کی بات ہے، اب کپڑے پر کتنا خون لگے تو کپڑا ناپاک ہوگا۔ اگر کپڑے پر کتنا خون لگے، مطلب چھینٹ لگ جائے خون کی، کتنا خون لگ جائے تو ناپاک ہوگا۔ کپڑے پر اگر خون لگا ہوا تھا، اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نیز اگر معلوم نہ ہو کہ کپڑے پر خون ہے اور نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا تو کیا حکم ہے؟ تو ان سب صورتوں کا مطلب کیا بتائیں گے اب؟ تو کپڑے پر اگر 1 درہم کے برابر خون لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک۔ 1 درہم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ میرا ہاتھ ہے، اس میں اگر ہم پانی ڈالیں تو اگر پانی اس دائرے میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، سکہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں درہم، اگر اس دائرے میں اگر پانی رکا ہوا رہتا ہے، جہاں تک رکا رہتا ہے تو وہ 1 درہم کے برابر ہے۔ جیسے پانی اگر نکلنے لگ گیا ہتھیلی سے تو وہ 1 درہم سے زیادہ ہو جائے گا، تو یہاں تک 1 درہم ہے۔ اگر اس کی مقدار سے 1 درہم کی مقدار سے زیادہ ہے، خون لگا ہے، تو یہاں پہ کیا ہے؟ ناپاک ہو جائے کپڑا۔ درہم کی مقدار ہاتھ کی ہتھیلی گہرائی ہے، اور اگر درہم سے کم ہے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر درہم سے کم لگا ہے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، اور اگر کہیں کہیں جگہ پر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اکٹھا کر لیں۔ اگر اس کی مقدار 1 درہم سے کم ہے تو ناپاک نہیں ہے، 1 درہم سے زیادہ ہے تو ناپاک ہو جائے گا۔ یہ حکم پیشاب، خون، منی اور دیگر ناپاک پانی کا ہے، مطلب ان سب پانی کا بھی یہی حکم ہے، ٹھیک ہے، پیشاب، خون،
وغیرہ کا بھی، کہ اگر کپڑے پر 1 درہم کی مقدار کیا ہے ناپاکی لگ گئی تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا، اور اگر 1 درہم سے کم ہے تو نہیں ہوگا۔ مان لیجیے جیسے میں نے بتایا 1 درہم سے کم ہے تو نہیں ہوگا، 1 درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا ضروری ہے، اور 1 درہم سے زیادہ ہے تو کیا ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ 1 درہم کے برابر ہے تو اس کو پاک کر لیں جلدی سے، ٹھیک ہے، صاف کر لیں اس کو۔ اگر کپڑے کے کسی حصے میں ناپاکی لگ جائے تو پورے لباس کو دھونا ضروری نہیں، بلکہ صرف اتنا جتنے پر ناپاکی لگی ہوگی پاک کرنا ضروری ہے۔ اگر کپڑے وغیرہ پر ناپاکی لگ جاتی ہے تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ صرف کپڑے کو دھونا چاہیے، یہ نہیں کہ پھر سے کیا ہے پورا لباس کو دھونا ضروری، بس صرف اسی جگہ کو دھونا ضروری ہے جس پر ناپاکی لگی ہے۔ ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ جتنے حصے پر غلاظت جو بھی گندگی لگی ہوئی ہے اتنا حصے کیا ہے نل کے نیچے رکھ کر تھوڑا سا ہاتھ ملتے ہوئے غلاظت کو دھو لیں۔ جب مطمئن ہو جائیں کہ غلاظت دور ہو چکی ہے اب دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں، اب پتہ لگ گیا ہے کہ ہاں اب یہ کیا ہے دھل چکی ہے تو اب دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں، 3 نئے پانی سے دھوئیں گے۔ ایک بار دھویا، اس کو ملا، اس کو پھر نچوڑا، پھر اسی بار دوسرے پانی سے دھویا، پھر اس کو نچوڑا، پھر تیسرے پانی سے دھویا نچوڑا، پھر اس کو پھر کیا 3 بار کرنا کیا ہے صحیح ہے۔ ایک بار میں اگر ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، ویسے بہتر کیا ہے سنت طریقہ کیا ہے 3 بار۔ یہ چھپکلی اگر جسم پر گر جائے تو نہانا ضروری ہے، مطلب چھپکلی وغیرہ لیزرٹ وغیرہ جو ہے اگر جسم پر گر جاتی ہے تو کیا کرنا ضروری ہے؟ چھپکلی اگر جسم پر گر جائے تو کیا نہانا ضروری ہے؟ چھپکلی اگر جسم پر گر جائے تو جسم ناپاک نہیں ہوتا، اور اگر کپڑوں پر گر جائے تو کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوتے، لہٰذا نہانا ضروری نہیں ہے، تو نہانا ضروری نہیں ہے گر جائے، ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ دھیان میں رکھیں آپ۔ اب کیا نگینوں کی کوئی تاثیر ہوتی ہے؟ نگینے وغیرہ جو ہم انگوٹھی وغیرہ میں جڑوا لیتے ہیں تو کیا ان کی کوئی تاثیر ہوتی ہے؟ تاثیر مطلب دیکھتے ہیں پتھروں کے متعلق کیا حکم ہے؟ کیا ناموں سے انگوٹھی میں پتھر پہنے جاتے ہیں اور ان پتھروں کو پہننے سے کوئی مالی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ تو دیکھیے آدمی کے ناموں سے پتھر کا حساب کتاب نکالنا یہ صرف پیسے کمانے کا ایک فن ہے، ٹھیک ہے۔ کیا آدمی کے ناموں سے پتھر کا حساب کتاب اگر ہم کسی آدمی کے نام سے کسی پتھر کا حساب کتاب نکالتے ہیں تو وہ صرف کیا ہے پیسے کمانے کا ایک فن ہے، ٹھیک ہے۔ فن کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ جو ہے نا ہر کسی کو فن آتا ہے، جادوگر کو اس طریقے سے وہ کلا۔ اس کے علاوہ یہ کہنا کہ فلاں پتھر پہننے سے آدمی پھلتا ہے، مالدار بن جاتا ہے، یہ سب بے بنیاد باتیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ انگوٹھی میں کتنا ہی شاندار اور قیمتی پتھر آپ پہن لیں اس سے کیا ہے قسمتیں نہیں بدلتی۔ آپ کتنا ہی شاندار جو ہے پتھر پہن لیں اس سے قسمتیں نہیں بدلتی۔ اگر کوئی انسان یہ کہے یہ پتھر پہن لو وہ پتھر پہن لو تو مالدار ہو جاؤ گے، پھل پھول جاؤ گے، تو یہ کیا ہے بے بنیاد باتیں ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب کمیٹی کے پیسے زکوٰۃ میں شامل کروں، یعنی ٹھیک ہے میں کمیٹی بھرتا ہوں، مہینے کے 7,000 بھرتا ہوں مہینے میں پر منتھ، 5 کمیٹیاں بھر چکا ہوں، کیا زکوٰۃ کے نصاب میں ان 5 کمیٹیوں کی رقم کو شامل کروں؟ کتنے؟ اگر 5 بھر چکا ہے، اگر آپ پہلے سے صاحب نصاب چلے آ رہے ہیں تو آپ جتنی کمیٹیاں کیا ہے بھر چکے ہیں وہ رقم بھی زکوٰۃ کے نصاب میں شامل کرنی ہوگی، تو جو بھی پیسہ آئے گا آپ کا وہ بھی آپ کو زکوٰۃ میں شامل کرنا ہوگا۔ جو اگر آپ آلریڈی مالک نصاب ہیں اور اگر آپ پہلے سے صاحب نصاب نہیں ہیں، اگر آپ پہلے سے اتنا پیسہ نہیں ہے 52 جو میں نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو 52 تولہ چاندی 7.5 تولہ سونے کے برابر ہے، ٹھیک ہے، سال بھر میں اتنا بچتا ہو، ایک گھر کے علاوہ دوسرا گھر ہو، برتن وغیرہ ہوں، تو اس کو ہم مالک نصاب کہتے ہیں۔ حاجت اصلیہ کے علاوہ بقیہ چیزوں کا ہونا۔ اب آپ اپنی رقم پر 1 سال گزرنے کا انتظار کریں گے، تو اگر آپ مالک نصاب نہیں ہیں تو آپ سال بھر کا انتظار کریں گے۔ اگر اتنا پیسہ آ جاتا ہے 52 تولہ چاندی 7.5 تولہ سونا تو اس کی قیمت کے برابر، تو آپ کو پھر
زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر آپ مالک نصاب پہلے سے ہیں، کمیٹیاں بھرنے کے باوجود، تو جو بھی کمیٹی آئیں گی تو اس پہ بھی آپ کو ایڈیشنل زکوٰۃ جو ہے دینی ہوگی۔ اب اس میں تھوڑا سا ایک ٹاپک اور ہے جو ہمیں جاننا ضروری ہے، تو وہ کیا ہے؟ کیا انگریزی میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ PBUH لکھنا جائز ہے؟ تو انگریزی میں نام محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ PBUH لکھنا کیسا ہے؟ مطلب یہ چیز لکھنا کیسا ہے؟ انگریزی میں بھی اگر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ PBUH لکھنا منع ہے، جو کہ درود ہے وہی لکھنا اور پڑھنا ہوگا۔ مطلب بہت سے لوگ یہ لکھ دیتے ہیں، تو یہ کیا لکھنا جائز نہیں ہے۔ آپ کو لکھنا کیا ہے؟ صرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ انگلش میں بھی آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا ہے، یہ لکھنا ممنوع ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ درود شریف شارٹ فارم ہے، تو ہمیں شارٹ فارم نہیں لکھنا ہے، ہمیں پورا لکھنا چاہیے۔ تو اس کا دھیان رکھیں۔ بہت سے لوگ واٹس ایپ وغیرہ پر جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے ہیں تو وہ یہ لکھ دیں، اکثر و بیشتر تو درود شریف بہت سے لوگ یہ لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آگے کے مسئلے مسائل پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔